ابھی تلک ہے نظر میں وہ شہر سبز و گل، جہاں گھٹائیں سرے راہ گزار جھومتی ہیں، جہاں ستارے اترتے ہیں جگنوؤں کی طرح، جہاں پہاڑوں کی کوسیں فلک کو چومتی ہیں، تمام رات جہاں چاندنی کی خوشبوئیں چناروں سرو کی پرچھائیوں میں گھومتی ہیں۔ ابھی تلک ہے نظر کے نگار خانے میں وہ برگ گل سے تراشے ہوئے بہشت سے جسم، وہ بولتے ہوئے افسانے الف لیلا کے، وہ رنگ و نور کے پیکر، وہ زندگی کے طلسم، اور ایسی کتنی ہی رعنائیاں کہ جن کے لیے خیال و فکر کی دنیا میں کوئی نام نہ اسم۔ ابھی تلک ہے تصور میں وہ در و دیوار، بسیط دامنے کوہسار میں چناروں تلے، جہاں کسی کی جواں زلف بارہا بکھری، جہاں دھڑکتے ہوئے دل محبتوں میں ڈھلے۔ عجیب تھی وہ جھرونکوں کی نیم تاریکی، جہاں نظر سے نظر جب ملی چراغ جلے۔ میں لوٹ آیا ہوں اس شہر سبز و گل سے، مگر حیات انہی ساعتوں پہ مرتی ہے۔ مجھے یقین ہے گھنے بادلوں کے سائے میں وہ زلف اب بھی میری یاد میں بکھرتی ہے۔ چراغ بجھ بھی چکے ہیں مگر پسے چلمن وہ آنکھ اب بھی میرا انتظار کرتی ہے۔ فراز کی شاعری کے اسی ماحول کو ذرا اور آگے لے کر چلتے ہیں اور وصل کی کیفیت کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ فراز کے ہاں وصال کی کیفیت ہجری کی طرح پوری شدت سے ملتی ہے۔ اس کے ہاں محبت ایک دھند کی طرح روح کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے اور زندگی کے مناظر کو اس طرح سے چھپا دیتی ہے کہ چٹانوں کا سفر گل و گلزار کا سفر لگتا ہے۔ یوں کہ وحشت اور بربادیوں میں بھی اسے اپنی محبتوں کے ترانے سنائی دیتے ہیں۔ وصال ایک رباب کے دھیمے دھیمے گنگناتے سروں کی طرح ہر طرف گنگنانے لگتا ہے، اور ایک کمزور ترین لمحہ بھی محبت کا استعارہ بن جاتا ہے، اور یہی استعارہ فراز کے ہاں اتنا بلند اور وجدانی ہو جاتا ہے کہ زندگی کانچ کا مجسمہ لگنے لگتی ہے، جس میں ٹھہرے ہوئے جذبوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرح محبت وصال کی تصویر ہوتی ہے۔ فراز کی شاعری کا یہ رخ ان کی اس نظم گئی رت میں بڑا واضح طور پر ملتا ہے۔ پھر آ گئی ہے گئی رت تمہیں خبر ہی نہیں، خبر مجھے بھی نہیں تھی کہ رات پچھلے پہر کسی نے مجھ سے کہا جاگ اے دریدہ جگر، نشستہ ہے سر دہلیز کوئی بام نشیں۔ بدل چکا تھا سبھی کچھ تمہارے جاتے ہی، فلک کا چاند زمیں کے گلاب راکھ ہوئے، وہ راکھ خواب ہوئی پھر وہ خواب راکھ ہوئے، تم آ سکو تو میں سمجھوں تمہارے آتے ہی، ہر ایک نقش وہی آج بھی ہے جو کل تھا، یہ راکھ خواب بنے خواب سے گلاب بنے، ہر ایک ستارہ مشگاں سے ماہتاب بنے، برس فراق کا جیسے وصال کا پل تھا۔
احمد فراز پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے، سننے، سمجھنے اور لکھنے والے موجود ہیں، ایسی اردو زبان کی تمام بستیوں میں بلا شبہ احتجاجی شاعری کے سرخیل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تمام فوجی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا اور ہر وقت کے آمر کو اپنی قلم کی تلوار کا نشانہ بنایا۔ ان کی اس احتجاجی شاعری کو عروج اپنے وقت کے آمر مطلق جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملا، جب وہ اپنی مادر وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہونے پہ مجبور ہوئے۔ 80 کے عشرے کے اس زمانے میں فراز نے فارق بخاری اور شہرت بخاری کے ہمراہ 6 سال کا عرصہ لندن اور یورپ میں گزارا۔ انہوں نے وقت کے کسی بھی عوام دشمن طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ بلند آہنگ لہجے میں کہا، سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی، دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی، کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، مقتل شہر میں ٹھہرے رہے جنبش نہیں کی۔ وہ ہمیں بھول گیا ہو تو عجب کیا ہے فراز، ہم نے بھی میل ملاقات کی کوشش نہیں کی۔ فراز کو ہمیشہ سے اس بات کا غم رہا کہ کیا زمانہ یوں ہی مظلوم قوموں کو اپنے قدموں تلے رونتا رہے گیا؟ کیا مورخ وقت اس زمانے کی تاریخ کو پانی سے وقت کی کتاب پہ لکھے گیا؟ کیا کہیں کوئی اطمینان اور سکون کے رنگ نہیں ہوں گے؟ کیا کوئی اس وقت کی حفاظت نہیں کر سکے گا؟ محبتوں پر مر مٹنے والے شاعر احمد فراز کو ایک ایسا جاگتا ہوا ضمیر ملا تھا کہ اس نے اپنی پوری عمر آگہی کے اسی دکھ میں گزار دی، اور کبھی روشنیوں کو بجھنے کا گلہ کیا بھی تو کبھی آپس کی محبت کے فنا ہو جانے کا روگ جان کو لگائے رکھا۔ اس کی پکار ہر طرف سنائی دیتی تھی، کیا ہم سب کبھی اس بے معنی زندگی کو ابدی حیات دے سکیں گے؟ اس نے اپنی شاعری کے اس نئے افق پر ایسے آتشی حروف لکھے کہ پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں کو اپنا سب کچھ جلتا ہوا محسوس ہوا، پر اپنے جھلسے ہوئے وجود میں بھی اتنی گویائی اور طاقت رکھتے تھے کہ ان کے درد کی جلن اور سرخی بھی ان کی کئی نظموں کا عنوان بن گئی۔ ہر عوام دشمن اقدام کے بارے میں احمد فراز کا رد عمل ہمیشہ یہی رہا